آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ ایرانی پارلیمنٹ اس قانونی مسودے پہ غور کر رہی ہے کہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول باضابطہ طور پہ ایرانی فوج کے حوالے کر دیا جائے اور جہازوں سے ٹرانزٹ فیس ایرانی ریال میں وصول کی جائے۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے امریکہ کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ ایرانی قیادت نے ایک پوری قوم کو رسوا کر دیا ہے۔ امریکہ اس دلدل سے کیسے نکلے گا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بقول جرمن چانسلر ایرانی بہت مہارت سے بات چیت کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ یار یہ چیز اتنی لمبی چلنی تھی تو میں نے اور بھی جوش و جذبے کے ساتھ امریکہ کو کہنا تھا کہ نہ کرو۔ یہ مرزل صاحب کہہ رہے ہیں۔ ہاں، لیکن امریکہ نے خود تو نہیں کیا نا۔ نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے عمان اور پاکستان کے دورے کے بعد سینٹ پیٹرزبرگ میں روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کی ہے۔ بات چیت میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف اور روسی انٹیلیجنس ایجنسی GRU کے سربراہ ایگور کوسٹیلوف بھی شامل تھے۔ روس اور ایران کے مابین ایک 15 سالہ سیکیورٹی معاہدہ پہلے سے موجود ہے۔ ایران روسی ساختہ ایئر ڈیفنس سسٹمز بھی استعمال کرتا ہے۔ دونوں ملکوں میں انٹیلیجنس کے تبادلے کا بھی ایک سمجھوتا ہے اور اقوام متحدہ میں روسی ویٹو پاور بھی ایران کے لیے بہت اہم ہے۔ کچھ دیر پہلے ہم نے امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی سے جاننا چاہا کہ ایک دوسرے سے علاقائی سطح پہ ٹیلی فونک رابطے چل رہے ہیں، شٹل ڈپلومیسی بھی ہو رہی ہے، پیغامات و تجاویز کا تبادلہ بھی جاری ہے، مگر ایران اور امریکہ بظاہر یہ تاثر بھی دے رہے ہیں کہ انہیں کسی سمجھوتے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ بالکل سٹیل میٹ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ نہیں ہو سکا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفارتی دروازہ بند ہو چکا ہے اور ڈپلومیٹک آپشن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ دونوں سائڈز کی طرف سے جو میسیجنگ ہم دیکھ رہے ہیں، صدر ٹرمپ نے جب کینسل بھی کیا وہ وزٹ ان کے انوائس کا، تو انہوں نے یہی کہا کہ میں تو تیار ہوں، جب ایران چاہے تو وہ مجھے کال کر سکتا ہے۔ ان کے انگریزی کا میں ترجمہ کر رہی ہوں۔ تو میں تو نہیں سمجھتی کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ ابھی کوئی براہ راست یعنی کہ ڈائریکٹ ٹاکس ہونے کا امکان کم ہے، لیکن میسیجنگ کنٹینیو کر رہی ہے، پروپوزلز ایکسچینج ہو رہے ہیں اینڈ پاکستان ریمینز ایکٹیو۔ مگر حالیہ دنوں میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اچانک اسلام آباد آنا، وہاں سے عمان جانا، پھر اسلام آباد آنا اور وہاں سے روس پہنچنا، کیا یہ سمجھا جائے کہ ثالثی کی کوششیں اب ملٹائی ٹریک شکل اختیار کر رہی ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال میڈیشن کبھی اس طرح ہو سکتی ہے۔ میڈیشن ہمیشہ ایک سٹیک ہولڈر ہی نارملی انوالو ہوتا ہے، باقی سپورٹ رول میں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایران کی طرف سے ایک کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو ایک ریجنلائزڈ امن ملے۔ ان کا آبجیکٹو یہی ہے کہ ریجنل سٹیٹس کو بھی ملائیں، لیکن ان کو ساتھ ملانا، ان کی حمایت حاصل کرنا ایک مختلف چیز ہے اور میڈیشن ایک مختلف چیز ہے۔ اس لیے کہ میڈیشن سے اگر آپ کا مراد ہے کہ کیا وہ ملک بھی میسیجز ایکسچینج کر رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان، تو وہ درست نہیں ہے۔ فی الحال پاکستان از دا سول میڈیٹر۔ لیکن جو پراوین سوامی ہیں، بھارت کے بڑے سرکردہ دفاعی امور کے تجزیہ کار ہیں، ان سمیت کچھ جنوبی ایشیائی مبصرین کا نظریہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان سمجھوتا ہو نہ ہو، اب بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے۔ امریکہ بطور علاقائی سیکیورٹی گارنٹر مشرق وسطیٰ میں اپنی چمک تیزی سے کھو رہا ہے اور خطے میں سیکیورٹی کا ایک نیا نقشہ ابھر رہا ہے جس میں امریکہ کے لیے بظاہر گنجائش نہیں بن رہی۔ آپ کا اس بابت کیا کہنا ہے؟ ان کو مل رہا ہوگا، لیکن میری نظر میں تو سچویشن بہت فلوئڈ ہے اور ابھی اس طرح کی پیش گوئی کرنا تو قبل از وقت ہوگا۔ لیکن میرا خیال ہے اگر ہم براڈ ریجنل لینڈسکیپ کو دیکھیں تو اس میں مجھے تو 3-4 جو فیچرز نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے۔ ایک تو یہ کہ امریکہ کی جو ڈومیننس ہے اس خطے میں وہ ختم ہو رہی ہے۔ نمبر 2، جو
امریکہ کا پارٹنر ہے اسرائیل، وہ اس وقت ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ ہے دنیا میں. نمبر 3، جو گلف ملکوں کی جو ریلائنس تھی امریکہ پہ، میرا خیال ہے وہ ان کا اعتماد، ان کی کانفیڈنس وہ شیک ہو چکی ہے امریکن سیکیورٹی امبریلا میں، اور وہ دیکھ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ مستقبل میں کس قسم کے سیکیورٹی ارینجمنٹس کر سکتے ہیں. اینڈ فائنلی آئی تھنک جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس جنگ سے ایران ول ایمرج اسٹرینتھنڈ. تو میرا خیال ہے جو عرب ملک ہیں بہت سارے جن کے ویسے بھی تعلقات اچھے ہی رہے ہیں ایران کے ساتھ، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. دے ول ہیو اے نیو ارینجمنٹ آپ کہہ لیجئے ود ایران. مگر جیسے یو اے ای ہے، ظاہر ہے وہ تو اسرائیل کا پارٹنر بنا ہوا ہے اس وقت، اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. لیکن قطر کے دیکھیں اچھے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ، عمان کے اچھے تعلقات ہیں، کویت کے بھی کوئی ایسے نہیں ہیں جیسے یو اے ای کے ہیں. سو اس حوالے سے میرا خیال ہے اگر اسٹرینتھن ایران ایمرجز فرام دا وار، تو پھر یہ جو مختلف گلف کنٹریز ہیں دے ول ہیو ٹو سی کس قسم کی وہ ریلیشن شپ چاہیں گے ایران کے ساتھ، اسپیشلی بیکاز امریکہ کا جو رول ہوگا یا ڈومیننس ہوگی وہ بہت حد تک کم ہو جائے گی. امریکہ کی ڈومیننس کمزور ہو رہی ہے. اور یہ جو ابھی بات کی ملیہ صاحبہ نے بالخصوص عرب ممالک کی، تو یہاں گلف ممالک کی اسپیسیفکلی، یہاں پر یہ بھی ہم انکلوڈ کریں کہ ایکسیوس جو ہے، اس کی خبر پر کتنا یقین کیا جائے نہیں کیا جائے وہ ایک الگ بات ہے. ایکسیوس نے یہ بھی ابھی آج رپورٹ کیا ہے کہ یو اے ای کو اسرائیل سے آئرن ڈوم کی شپمنٹس اور کمپوننٹس بھی ملے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ ویسے ہی ان کو ملنے تھے لیکن جنگ کی وجہ سے اس کو فاسٹ ٹریک کیا گیا ہے. اب اگین جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ دا یو ایس لوزنگ انفلوئنس، تو ظاہر ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں ریلیٹیو انفلوئنس کہ کیا ہوتا تھا اور اب کیا نظر آ رہا ہے. لیکن اکثر جب یہی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار کہ ایک نیا بلاک بن رہا ہے اور وہ ہے برکس. اور پچھلے روز اوور دا ویکینڈ میں ایک ٹویٹر اسپیس بھی کیا تھا، اس میں بھی یہی سوال پوچھا تھا کہ یار اگر یہ چیز، یہ امریکہ اور امریکہ کے جو الائنسز ہیں وہ ڈکلائن ہو رہی ہیں تو کیا برکس ایک متبادل بن سکتا ہے؟ تو میرا نہیں خیال، اور وہ اس لیے کیونکہ برکس بھی بٹا ہوا ہے بری طرح سے. جیسے ابھی جو ڈیپیوٹی فارن منسٹرز برکس کی ان کا ایک اجلاس دلی میں ہوا، دلی میں بالکل دلی میں اجلاس ہوا تھا، اور ہر اجلاس کے بعد ایک مسودہ جاری ہوتا ہے نا، ایک جوائنٹ مشترکہ اعلامیہ، بالکل جوائنٹ کمیونیکے. اس دفعہ وہ نہیں ہو سکا. اور کیوں؟ کیونکہ ایک تو ایران اور یو اے ای کے بیچ میں تھوڑی سی گرما گرمی، ہاں میں بالکل آپ کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ میں، اور دوسرا انڈیا کی وجہ سے. اور یہ کیوں تھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ایک تو جب یہ بات ہوئی کہ جی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اسرائیل کی جو غزہ میں اور جو لیبنان میں بمباری ہو رہی ہے، تو ہر ایک جہاں پر بھی اسرائیل کا ذکر ہوا تو بھارت کی طرف سے ایک اعتراض آیا کہ نیچے آپ اسرائیل کا نام کیوں لے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں آکیوپائنگ پاور. اور یو اے ای کو بھی ریزرویشنز تھی، یو اے ای کو تو ہمیشہ رہتی ہیں، ان کو اس بار میں بھی تھی. تو وہ جو اور لوگوں کے لیے دیکھیں ایران اور یو اے ای والی بات حیران کن نہیں تھی، وہ متوقع تھی کہ یار یہ تو ہوگا ہی ہوگا. یہ ان کے لیے حیران کن تھی کیونکہ ماضی میں اس طرح کے اعتراضات بھارت کی طرف سے سامنے نہیں آئے، اور بالخصوص اس میں یہ بھی تھا کہ جی فلسطینی ریاست کا جو دارالحکومت ہے وہ ایسٹ جیروسلم میں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ آپ ہٹا دیں. تو یہ ظاہر ہے کہ وہ مادر لینڈ فادر لینڈ والا جو ٹور رہا ہے یہ آپ اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں. اچھا دوسری جانب چیزیں کیسے، اگین کبھی کبھی تو ایسے لگتا ہے نا کہ آپ کو بالکل وہ ڈیٹیکٹیو ورک کرنی ہوتی ہے، یہاں سے ایک کلو اٹھایا اس کو دوسرے کلو کے ساتھ جوڑا. تو دو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں یہاں پر، جہاں پر یہ آبنائے ہرمز کی بلاکیج اور یو ایس کا جو آپ ایک کہہ سکتے ہیں، اب میں نرمی کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، بٹ دے سیم ٹو بی لیٹنگ سم تھنگ سلائڈ. اور وہ کیا ہے؟ بلاکیڈ ہے. لیکن ٹینکرز ٹریکر ایک ویب سائٹ ہے، ایک فیسلٹی ہے جو ٹینکرز، آئل ٹینکرز کو ٹریک کر رہی ہوتی ہے، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. ان کے مطابق تقریباً 4.5 ملین بیرل ایران نے لوڈ کر دیے ہیں کروڈ آئل کے، اور تقریباً 4 ملین بیرل بلاکیڈ سے گزر گئے ہیں. کرسٹین گویریرو جو ایک انرجی سیکٹر کی ایکسپرٹ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یار یہ انہوں نے ایک بڑا ایک چور دروازہ، ایک میچ کا طریقہ نکالا ہوا ہے کہ آپ انٹرنیشنل واٹرز میں نہ جائیں، آپ ایران کے جو ساحلی 12 ناٹیکل مائلز وہاں سے گزرتے گزرتے آپ پاکستان کی حدود میں داخل ہو جائیں،
اور اس طرح کام چل رہا ہے. اینڈ فائنلی ابھی جو خبر آئی ہے پاکستان کی طرف سے, وہ جو نئے روٹس جو ایرانی یہاں پر جو مال پھنسا ہوا تھا ان کو نکالنے کے لیے, اور یہ ایک بڑی مزیدار ٹرانزیشن ہے. اگر اس کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا اس پہ ظاہر ہے کہ وہ میں نے بھی خبر پڑھی ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے اس نے باضابطہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں 6 ڈیزگنیٹڈ روٹس جو ہیں کراچی سے لے کے وایا بلوچستان جو ایران لے کے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہرمز تو چونکہ بند ہے تو تقریباً 3000 جو کنٹینرز ہیں جنہیں ایران جانا تھا وہ اب کراچی میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اب انہیں کیسے پہنچایا جائے, تو اس کے لیے انہوں نے 6 روٹس جو ہیں وہ بنائے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ یہ خبر بھی جوڑ کے دیکھیں کہ سینٹرل ایشیا سے سب سے بہترین راستہ تو افغانستان ہے. جی, افغانستان بند ہے, آج بھی جھڑپیں ہو رہی ہیں. اب کیا کریں, بند ہے تو کیا کریں, انتظار کریں. تو پاکستان یہ خبر سن رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بھی ان ٹریڈ روٹس کو استعمال کرتے ہوئے اپنا جو سامان ہے سینٹرل ایشیا تک, تھوڑا سا راستہ زیادہ لمبا ہوگا لیکن آرام سے پہنچا سکتا ہے. اس لیے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو اس وقت کانفیڈنس لیول ہے ایران اور پاکستان کا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا وہ کیسے جائے گا, اگر ہم نقشے میں دیکھیں تو بیچ میں بحیرہ کیسپین آتا ہے, کیسپین سی آتا ہے, سینٹرل ایشیا رشیا ایک طرف اور ایران ایک طرف. تو کیا کریں, تو کیسپین میں 2 بندرگاہیں ہیں, 2 بندرگاہوں سے تھرو شپس لوڈ کر کے, ہاں, اور اس میں ظاہر ہے کہ پورے ٹرکس بھی اور ٹرالرز بھی جو ہیں وہ جا کے ادھر جاتے ہیں اور وہاں سے آپ سینٹرل ایشیا میں لے جائیں, رشیا میں لے جائیں. تو یہ ایک سسٹم بن رہا ہے. اسی لیے میں اسی پس منظر میں ڈاکٹر ملیحہ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ ایک جو یوریشین آرڈر ہے, ویسے تو یہ روس کی بڑی پرانی خواہش ہے, کلیکٹیو ایشین سیکیورٹی کا بریزنیف کے زمانے میں ایک تصور تھا, لیکن اس زمانے میں کولڈ وار زیادہ تھی تو وہ ایک الگ چیز تھی. لیکن اب جو ہے یہ یوریشیا, یہ بھی اسی کو انہوں نے بیپٹائز کر کے نئے حالات میں پالش کر کے پیش کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ بھی ہو جائے سمجھوتا, جو جغرافی کی ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایران ایک بڑی پاور بن کے ابھر گیا ہے اس پورے خطے میں. تو پاکستان بھی ایک بڑی پاور ہے, اور جس طرح پاکستان نے اپنا مڈل پاور پروفائل بنایا ہے پچھلے 1.5-2 مہینے میں یا سال بھر میں, ٹرکی اس طرف ہے, اسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, وہ نیٹو کا ممبر بھی ہے لیکن ہمارے ساتھ بھی ہے. تو اب اچھا سعودی عرب اس وقت بڑا بھائی ہے گلف کا, اس کو بھی, وہ بھی سیاڑا ہے, اسے بھی پتہ ہے کہ یہ جو سیکیورٹی سسٹم ہے یہ کولیپس کر رہا ہے. تو وہ رشیا سے اور چائنا سے ناطہ جوڑ رہا ہے. رشیا اور چائنا کا ایران پہ بھی اعتماد اتنا ہی ہے, پاکستان پہ بھی اعتماد اتنا ہے, ٹرکی بھی اس کلب میں شامل ہے. تو یہ ایک جو نیا ریجنل آرڈر کریٹ ہو رہا ہے, یہ ساری بھاگا دوڑی مجھے اس میں لگ رہی ہے. مجھے جو بالکل آئی مین اگرینگ ود واٹ یو آر سیئنگ, یہ جو لینڈ روٹ کی جو بات ہو رہی ہے, یہ مجھے ایک بہت انٹرسٹنگ اس میں ایک پہلو نظر آتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جنگ سے پہلے آبنائے ہرمز کھلا ہوا تھا, جنگ کے بعد آبنائے ہرمز بند ہے. جنگ سے پہلے یہ لینڈ روٹ بند تھا, جنگ کے بعد کھلی ہے. اٹس انٹرسٹنگ بیکاز دیکھیں یہ تو ایک ریڈ لائن, ایرانی تیل 28 فروری سے پہلے حرام تھا, اب 28 فروری کے بعد حلال ہو گیا کہ نہیں تو صاحب اس لے میں آپ سکتے. دیکھ سکتے ہیں کہ جنگ سے کتنا فائدہ ہوا ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے, رائٹ. اور یہ جو روٹ ہے ابھی اگین, اب ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو افغانستان کے ساتھ پچھلے 2 سالوں سے یا اس سے زائد مسئلہ چل رہا ہے, وہاں سے آپ نہیں بیچ سکتے. اس کے لیے ان دا پاسٹ 1 سال پہلے آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر امریکہ اس کو گرین سٹیمپ کرتا؟ نہیں ہرگز نہیں. تو سم تھنگ از گوئنگ آن انڈرنیتھ دا سرفیس. امریکہ بھی اس علاقے میں اوتھ کمشنر بننے والا ہے. ہاں, نوٹری پبلک 22 گریڈ کا. اچھا, ایک اور جو خطرناک پینڈورا باکس کھلا ہے اس جنگ کی وجہ سے وہ ہے کہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن جو ٹریٹی ہے NPT, اس کا کیا ہوگا. اس لیے کہ اب لوگوں میں یہ سوچ, ممالک میں یہ بڑھ رہی ہے کہ بھائی صاحب ایران جو ہے اس نے تو سائن کیے تھے NPT پہ, اس کی تو کٹ لگ گئی. اور کٹ بھی کس نے لگائی؟ امریکہ تو سپر پاور ہے, جس نے NPT پہ سائن نہیں کی اسرائیل, اس نے لگائی, اور خود اسرائیل جو ہے وہ نیوکلیئر پاور ہے. تو اب یہ بھی مطالبہ کسی بھی وقت آنے والا ہے کسی بھی گروپ آف کنٹریز کی طرف سے کہ بھیا ہم کیوں مانے, جب تک IAEA ان کا معائنہ نہیں کرتے کہ انہوں نے نیوکلیئر میں کیا کیا تیر مارے ہیں, ایران پہ آپ دھونس نہیں جما سکتے.
اچھا روسی جو ایمبیسڈر ہیں جنہوں نے نیو یارک میں یہ NPT کی رکن ممالک کی کانفرنس ہو رہی ہے, یار جملہ سنیں, آندرے بیلوسوف جو ہیں روسی نمائندے, ان کا کہنا ہے کہ NPT پہ دستخط کرنے والے ملک ایران پہ امریکہ اور NPT کو نہ ماننے والے اسرائیل کے اجتماعی حملے سے NPT کے مقاصد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. اشارہ کیا ہے کہ اب ٹرکی بھی سوچ رہا ہوگا کہ یار میرے پاس بھی ہونا چاہیے, ایجپٹ بھی سوچ رہا ہے, سعودی عرب بھی سوچ رہا ہے. تو ایک جو ہے ایک بہار آنے والی ہے نیوکلیئر, اگر اس کا کوئی اسرائیل کے جو چیزیں ہیں وہ اگر انٹرنیشنل کنٹرول میں نہیں آتی تو پھر ہر آدمی آزاد ہے, اور اسرائیل کسی کے کنٹرول میں. اس جنگ نے یہ باکس کھول دیا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ NPT میرا خیال ہے کہ دنیا کی سب سے کامیاب ٹریٹیز میں شمار ہے. یس, یہ بھی ہے, تو یہ بھی کیا کام سے موسٹ پروبلی. اچھا اب یہ جو آپ نے بات کی نا کہ فریڈرک مرز جرمن چانسلر نے کہا کہ یار بڑی بےزتی ہو رہی ہے امریکہ کی, اور یہ مجھے بہت برا لگ رہا ہے بطور جرمن ہونے کے. یار اور بھی بڑی بستیاں ہو رہی ہیں, اور یار یہ جو ہمدردی جتائی ہے فریڈرک, یا ویسے نہ ہی کرتے تو بہتر. ہاں نہیں, بہتر ہے کہ کچھ نہ ہی کہتے. لیکن ایک میں بڑی مزیدار چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ اور بھی بستیاں ہو رہی ہیں. NBC جو نیوز آرگنائزیشن ہے, دھیرے دھیرے چیزیں کھل رہی ہیں. اب NBC کا کہنا ہے کہ جنگ کے پہلے ہفتے یا 10 دن میں ایک ایرانین F-5 فائٹر جیٹ, F-5 فائٹر جیٹ جو ہے, اگر ہم فل اسکرین پر اسے F-5 فائٹر جیٹ تقریباً یہ ایران نے 60 اور 70 کی دہائی میں, 50 سال پرانا ہے. اس کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں, اس کی حالت دیکھ لیں آپ, اس کو تھوڑا سا اپ گریڈ کیا ہے. ایک F-530 جیٹ نے تمام سرویلنس, تمام ایئر ڈیفنس سے گزرتے ہوئے کیمپ بیورک جو ہے کویت, اس پر باقاعدہ بمباری کی ہے, جہاں پر تھارڈ لگے ہوئے ہیں, جہاں پر پیٹریٹ لگے ہوئے ہیں, جہاں پر دنیا زمانے کا ریڈار ہے. F-35 اوپر گھوم رہے ہیں, اب اوپر گھوم رہا ہے, اور یہ پہلا اٹیک ہوگا شاید آف اے فکسڈ ونگ فائٹر آن اے US بیس, میرا خیال ہے شاید ایور. I don't know. تو ایک تو یہ ہے. اچھا ہمیں نہیں پتا کہ F-5 بچ گیا یا نہیں بچ گیا, لیکن اگر پہنچ گیا اور اس نے ایک بم بھی گرا دیا نا, it is humiliation. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی مزیدار خبر ہے جو اب پہلے ہم آپ کو موقع نہیں ملا میں بتانے کا. آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 19 یا 20 مارچ کو ایران نے دعویٰ کیا تھا, اور پھر ریڈار فوٹیج بھی دکھائی تھی کہ ایک F-35 کو ہم نے نشانہ بنایا تھا, یاد ہے آپ کو؟ اچھا F-35 کو نشانہ بنانا ہی بہت بڑی بات ہے, کیونکہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ یہ انویزیبل ہے. تو یہ سوال پوچھے گئے کہ کیسے. بعد میں ایران نے ریویل کیا کہ سر ہم نا تھوڑا سا ہم ہٹ کے آئے ہیں اس کے اوپر, کہ ہم نے کہا کہ ریڈار پہ نہیں نظر آ رہا, تو ہم نے انفرا ریڈ پر اس کو دیکھا کہ اس کے کہیں نہ کہیں ہیٹ تو نکل رہی ہوگی, اس طرح ہم نے ٹارگیٹ کیا. کریزی بات پتہ ہے کیا ہے وسعت, کہ تقریباً 19 مارچ کو, اس سے 10 دن پہلے, اس واقعے سے 10 دن پہلے, ایک چائنیز انجینئر نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے لاہو ٹاکس ورلڈ, اس نے ایک پورا فارسی سب ٹائٹلز کے ساتھ ایک پورا ویڈیو اس میں اپلوڈ کیا کہ سر میں نے فگر آؤٹ کر دیا ہے کہ آپ اپنے موجودہ ایئر ڈیفنس سسٹم کے ساتھ F-35 کو کیسے نشانہ بنائیں گے, اور آپ کی آسانی کے لیے میں نے فارسی میں اس کو سب ٹائٹل بھی کر دیا, یہ آپ رکھ لیں. یہ ایک فینومینون آپ دیکھ رہے ہیں چائنیز سوشل میڈیا میں, کہ جس کے پاس تھوڑی ٹیکنیکل معلومات ہیں, وہ چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور چائنا میں آپ کو پتا ہے کہ سال میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں انجینئر پیدا ہوتے ہیں, وہ سب ٹو ڈو گائیڈز, ہاؤ ٹو گائیڈز پوسٹ کر رہے ہیں ایران کے لیے کہ یار یہ جو امریکن ویپن سسٹم ہے نا, ہم نے اس پہ کام کیا ہے, اس کو آپ یوں کاؤنٹر کر سکتے ہیں. تو یہ ہے آج کل کی ورلڈ, انٹیلیجنس بھی اوپن سورس ہے اور ملٹری اسٹریٹجی بھی اوپن سورس ہے. اچھا اینی وے سنا تھا کہ ٹرمپ پہ دوبارہ فائرنگ ہوئی ہے, سنا تھا, تو ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یار کتنی دفعہ ایسا ہوا کریں گے, کتنی دفعہ ایسا ہوا. ویلکم بیک. 45 امریکی صدر گزرے ہیں, ان میں سے 4 جو ہیں وہ دوران صدارت قتل ہوئے, 8 سے زائد پہ قاتلانہ حملے ہوئے, اور ان میں صدر ٹرمپ بھی شامل ہیں. گزشتہ 2 برس میں صدر ٹرمپ پہ 4 گھاتک حملے ہو چکے ہیں. 14 جولائی 24 کو ریاست پینسلوینیا میں ایک ریلی میں قاتلانہ حملے میں گولی ٹرمپ کا کان چھو کے نکل گئی, وہ زخمی ہوئے, اور 20 سالہ حملہ آور تھامس میتھیو کرک مارا گیا. اس حملے کے 2 ماہ بعد فلوریڈا کے ویسٹ پام سپرنگ ریزورٹ کے گولف کورس سے ایک 58 سالہ مسلح شخص رائن روتھ پکڑا گیا, جس نے ٹرمپ کی موجودگی میں فائرنگ کی تھی. اسے عمر قید کی سزا ملی. فروری 2026 یعنی اب سے 3 مہینے پہلے
ٹرمپ کی فلوریڈا کے ماں کا لاگو رہائش گاہ کے باہر 21 سالہ آسٹن مارٹن نے سیکیورٹی کے دائرے سے گاڑی ٹکرا دی. سیکیورٹی ایجنٹ نے اسے وہیں گولی مار دی. اس کے قبضے سے ایک شاٹ گن اور ایک گیس کا کنستر بھی برآمد ہوا. اور اب کیلیفورنیا کے تھامس ایلن جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں واشنگٹن میں صحافیوں کے سالانہ اجتماع میں فائرنگ کرتے ہوئے، جس میں صدر ٹرمپ اور ان کی کابینہ کے لوگ بھی شریک تھے، وائس پریزیڈنٹ بھی تھے. ہمارے ساتھ واشنگٹن سے انور اقبال صاحب موجود ہیں. انور صاحب، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ابتدائی معلومات کیا ہیں؟ کیا واقعی ٹارگٹ صدر ٹرمپ تھے یا جو بھی سامنے آ جائے؟ دیکھیں وسطیٰ صاحب، بات یہ ہے کہ اب اس طرح کے جو سوالات ہیں، آپ کو پتہ ہے ان سوالوں کے جواب اول تو ملتے ہی نہیں ہیں کبھی مکمل طور پہ، آپ کو کبھی آگاہ نہیں کیا جاتا، اور دوسرے اگر جواب دے بھی دیے جائیں تو کوئی ان پہ بلیو نہیں کرتا. جو کانسپریسی تھیوری سے بلیو کرتے ہیں وہ بلیو کرتے رہیں گے، کبھی نہیں مانیں گے کہ کانسپریسی نہیں تھی. جو ان کے حامی ہیں تو جو بھی بیان ان کو دیا جائے گا وہ اس کو بائی کر لیں گے، اور جو بیچ کے لوگ ہیں وہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہوں گے، یعنی کچھ مان بھی لیں گے کچھ نہیں بھی مانیں گے. بہت مشکل ہے کہنا، لیکن میری اپنی سوچ ہے کہ اگر سازش ہوتی تو اس شخص کو اس طرح گرفتار نہیں کرتے. بہت آسان تھا کسی بھی تیز ایجنٹ کے لیے اس کو مار دینا منٹوں میں. وہ صرف فائرنگ کی تھی صدر پہ، کوئی سوال نہیں اٹھتا، کوئی گفتگو نہیں ہوتی، خاموشی سے ساری بات طے ہو جاتی. لیکن اس پہ دیکھیں، نہ صرف یہ کہ اس کو مارا نہیں گیا بلکہ اس کو تو چوٹ بھی نہیں آئی، بہت آسانی سے اس کو پکڑ لیا. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کیونکہ اب جس حالت میں اور بالکل فزیکلی فٹ ہے، جو اس کو کورٹ میں بھی پیش کیا گیا، تو اگر فزیکلی فٹ ہے تو اس پہ کسی قسم کے آپ یعنی کوئی ابہام ہو نہیں سکتا. اسے ہر قسم کی پوچھ گچھ ہوگی، تفتیش ہوگی، اور اس میں اگر کوئی سازش ہوگی تو سامنے آ جائے گی. تو اگر سازش ہوتی تو اس کو اس طرح زندہ نہیں رہا. انور صاحب، میں نے جو 3 مثالیں دی آپ کو 2024 جولائی سے لے کے اب تک، ان 3 مثالوں میں 2 جو لوگ تھے جنہوں نے اٹیمپٹ کی، وہ انہیں موقع پہ ہی گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا. حالانکہ اس سمیت چاروں کے چاروں جو لوگ ہیں جو پکڑے گئے یا جنہیں گولی لگی، وہ انڈیویجول ثابت ہوئے. ان کے پیچھے ابھی تک کسی تنظیم کا اس کا ہاتھ نہیں ہوا، انہوں نے اپنے طور پہ ایکٹ کیا. ان چاروں میں قدر مشترک یہ لگ رہی ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اس کا بیان، اس نے جو بیان ایک ایشو کیا تھا اپنی فیملی کو جو بھیجا تھا، اگر وہ پورا آپ پڑھیں اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ لون وولف ہی تھا. اور اس نے صاحب بہت تفصیل سے لکھا ہے. سب سے پہلے تو اس پہ بات کر لیں کہ وہ سیکورٹی بریچ کیوں ہوئی. آپ یہ دیکھیں یہاں پہ اس پہ کافی گفتگو ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی جو بھی ساری دنیا میں پولیس ایک پروفائل بناتی ہے کہ کون سے لوگ کیسے کام کر سکتے ہیں. اب اس کا جو پروفائل تھا کیلٹیک کا پڑھا ہوا، ہائی اسکول میں بھی اتنا بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا کہ لوگ اس کو کہتے تھے بارڈر لائن جینیس، ٹھیک ہے. اور اس کے جو ہے کھلاڑی بھی تھا، اسکول کی ٹیم میں بھی تھا، ہر طرف اس کی عزت تھی. اس کے جو پڑوسی تھے اس کے کہتے تھے بہت شریف بچہ تھا، بڑا ہیلپ فل بچہ تھا، اسکول والے تعریف کرتے ہیں. اس کے اسٹوڈنٹس بڑے شوق میں، وہ کہتے ہیں تو ہمارا بہت اچھا ٹیچر تھا. پھر اس نے ماسٹرز کر کے پھر اچھی جاب کر رہا تھا، اپنے پیسوں سے آ کے مہنگے ہوٹل میں ٹھہرا ہوتا ہے نا، $450 روزانہ کرایہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جو اتنا خوشحال ہو، اتنا پڑھا لکھا ہو، وہ کبھی ہماری پروفائل میں نہیں ہوتا، اس لیے ہم سے مس ہو گیا. اچھا انور، ایک اور بات بتائیں مجھے. اب یہ شاید امریکن سیاست کی باریکیوں میں ہم جا رہے ہیں، اور حالانکہ آج کل کوئی چیز جو ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے آتی ہے وہ حیران کن ہونی نہیں چاہیے، لیکن میں پھر بھی حیران ہوا کہ جیسے یہ حملہ ہوتا ہے تو ماگا کے جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں وہ ایک کاپی پیسٹ میسیج ان کی طرف سے آنے لگتا ہے کہ یار اسی لیے ٹرمپ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے وال روم چاہیے واشنگٹن وائٹ ہاؤس میں. اور ٹرمپ نے بھی شاید اس کے بعد جو ایک پریس کانفرنس کی ہے اس میں بھی بال روم کا ذکر کیا ہے. یہ بال روم کا کیا مسئلہ ہے، کیا گیم ہے یہ؟ دیکھیں وہ صدر ٹرمپ نے اس کو اپنا پریسٹیج پوائنٹ بنایا ہوا، کیونکہ اب تک بڑے صدر آئے گئے ایک طویل عرصے سے کسی نے کوئی وائٹ ہاؤس میں تبدیلی نہیں کی، اسی طرح چلا جا رہا ہے. اگر آپ واشنگٹن میں ڈرائیو کریں نا، ڈاؤن ٹاؤن واشنگٹن میں، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں ہے مسئلہ. کہ مثلاً US انسٹیٹیوٹ آف پیس، اب اس پہ انہوں نے قبضہ کیا. قبضہ کرنے کے بعد تھوڑا سا رنگ روغن کیا، اب اس کا نام ہو گیا ڈونلڈ جے ٹرمپ انسٹیٹیوٹ آف پیس. جان ایف کینیڈی سینٹر جو ہے میوزک، جہاں پلیز میوزک کلچرل سینٹر ہے، اب وہ ہو گیا ہے ڈونلڈ جے ٹرمپ جان ایف کینیڈی کلچرل سینٹر. بہت خوب. ٹھیک ہے، اس طرح 3-4 عمارتیں اور ہیں.
تو ان کو بڑا شوق ہے کہ وہ ہر جگہ ان کا لمبا ایک آرک بھی بنا رہے ہیں، تو ان کا نام رہ جائے کہ بھئی کوئی صدر آیا تھا، اس نے ترتلی ڈالی اور چلا گیا. تو وہ ان کی پوری خواہش ہے. اور آپ نے دیکھا کہ خود انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا چلو اس کا فائدہ اٹھا کے اس کو بھی پروموٹ کر دیا جائے. تو بال روم کی وجہ وائٹ ہاؤس کا نام ہی تبدیل کر دیں ٹرمپ. نہیں، میرا خیال ہے آبنائے ہرمز کو آبنائے ٹرمپ کر دو تاکہ ایک ہی دفعہ کھل جائے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں یہ اچھی بات ہے. آپ کو فل آف لیکن ایک آئیڈیاز. چیز وہ جو اس کا جو بیان ہے وہ آپ پڑھیں، اس میں بڑی بہت ہی تفصیل سے سمجھ، اس کی پوری سوچ سمجھ آتی ہے. یعنی جس پہ مجھے حیرت ہے کہ یہاں اتنی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، اس میں ایک بات بہت واضح طور پہ ہو کے آئی ہے کہ سیاست میں جو شدت آئی ہے، جو دائیں بازو کی سیاست ہوئی ہے، اس کا عوام کے ذہن پہ کیا اثر پڑا. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو صدر ٹرمپ کے حامی ہیں، وہ میں بھی شدت پسندی آئی، وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے. لیکن جو مخالف ہیں ان میں بھی شدت پسندی آئی، اور وہ صاف کہہ رہا ہے کہ میں ایسے شخص کو دیکھنا نہیں چاہتا اقتدار میں. ہماری نیشن جو ہے اسے بیٹر ڈیزرو کرتی ہے، اور اس لیے اس پہ میں حملہ کرنے والا ہوں. تو وہ اس پہ گفتگو یہاں نہیں ہو رہی. حالانکہ اصل بات گفتگو کرنے والی یہ ہے کہ سیاست میں جو اتنی شدت پسندی آئی ہے وہ ایک شخص نہیں، سب پہ اثر پڑ رہا، اور اس طرح کے واقعات بار بار ہوں گے اگر کچھ نہیں کیا گیا تو. بالکل، آئی تھنک دیٹ از ایگزیکٹلی ویئر اٹس ہیڈنگ. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ایسا شو کے آغاز میں ملیہ لودھی صاحبہ سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بار بار ذکر کیا کہ اس وقت امریکہ کا مین جو اتحادی ہے وہ اسرائیل ہے اس خطے میں، اور اسرائیل مور اینڈ مور ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ ہے. اچھا، آئسولیٹ ہو رہا ہے لیکن مکمل طور پر ظاہر ہے کہ آئسولیٹ نہیں ہوا، اور اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے پچھلے ہفتے جب اسرائیل اپنی 78ویں سالگرہ اپنی منا رہا تھا. تو مختلف ممالک کے دارالحکومتوں میں ہم نے دیکھا کہ جیسے کیپٹول پہ اسرائیلی جھنڈے کے رنگ نیلے اور سفید وہاں پر پروجیکٹ ہوئے، مختلف اور بھی مقامات پر ہوئے. تو آفیشیل لیول پر یہ ہو رہا تھا. اب کچھ لوگ ظاہر ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ان کا اتنا عشق ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اسرائیل جا کر اس خوشی میں شامل ہوتے ہیں. جیسے کہ ارجنٹینا کے صدر یہ ہاویئر ملیے صاحب. اچھا، ہاویئر ملیے صاحب نہ صرف ٹرمپ کے بہت بڑے قریبی ساتھی ہیں بلکہ نیتن یاہو کے بھی بیسٹ فرینڈ ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ پیدا یہودی نہیں ہوئے تھے، یہ پھر یہودی مذہب میں بعد میں داخل ہوئے. اینڈ آئی تھنک کہ جنوبی امریکہ میں جو سب سے پرو اسرائیلی گورنمنٹ ہے وہ ان کی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ کافی یہ شوباز قسم کا انسان ہے ہاویئر ملیے صاحب، تو وہاں پر آپ اسرائیل کے سٹیج پر ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ ناچ بھی رہے ہیں اور گا بھی رہے ہیں. اچھا، اب پورے مہینے کی تقریبات ہیں، اس لیے کہ ان کا جو یوم وہ ہے تشکیل وہ 15 مئی ہے. وہ 15 مئی ہے. تو یہ چلتا ہی جاتا ہے اور دکھانا بھی چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم کتنا خوش ہیں. اچھا، برکس میں انڈیا کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ تو ابھی ہم نے پچھلی سیگمنٹ میں ہی اس پہ بات کی. ایک اور جو خبر ہے کہ وہاں سے مدر لینڈ سے فادر لینڈ اب انڈین جوز بھی کافی شفٹ ہو رہے ہیں. تو یہ ایک ویڈیو ہے ایسی پلین رائڈ میں، اور پلین کے بعد یہ لینڈ کرتے ہیں. یہ ہیں بنی مناشے، ایک قبیلہ ہے نارتھ ایسٹ میں بھارت میں، جو کہا جاتا ہے کہ جی یہ اسرائیلیوں کا ہی ایک پرانا، اسرائیلائٹس کا ایک پرانا قبیلہ ہے جو کسی نہ کسی طرح اس خطے میں پہنچ گیا. تو 240 ان کے ممبران، ابھی ان کی گھر واپسی ہوئی ہے، اگر گھر واپسی کا لفظ استعمال کریں یہاں پر شاید، اور ان کو اسرائیلی شہریت بھی ملے گی. اور منصوبہ یہ ہے کہ تقریباً 2030 تک 4,500 سے 5,000 یہ جو قبائلی ہیں ان کو شفٹ کر کے سیٹل کیا جائے گا اسرائیل میں، یقیناً انہی نئی سیٹلمنٹس میں جو فلسطینیوں کی زمین پر بنائے جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ چل رہا ہے. اچھا، جہاں تک یورپ کی بات ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اٹلی نے ایک ڈیفنس ڈیل کینسل کی تھی. مختلف مقامات میں تھوڑی سی تلخ کلامی بھی ان کی چل رہی ہوتی ہے، لیکن جہاں تک اوور آل سینکشنز یا تجارت کو روکنے کی بات آتی ہے تو اس میں پھر جرمنی سامنے آ جاتا ہے. اٹلی بھی اس دفعہ سامنے، انہوں نے کہا کہ یار نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یورپ میں ایک جو بہت بڑا ایشو رہا ہے جب سے نسل کشی شروع ہوئی ہے غزہ میں، وہ ہے یورو ویژن کا. اب یورو ویژن ایک آپ سمجھیں کہ یورپ وائڈ ایک سنگنگ کمپٹیشن ہے، اور حالانکہ اسرائیل ایک یورپی ملک تو نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں وہ مڈل ایسٹ کا حصہ ہے، اسرائیل کی بھی اس میں شرکت ہوتی ہے.
تو ہر سال یہ بات کی جاتی ہے کہ جی ان پر پابندی لگائی جائے، جس طرح آپ نے روس پر پابندی لگائی تھی، کیونکہ روس آخرکار باقاعدہ یورپ کا حصہ بھی ہے لیکن وہ یورو ویژن میں شرکت نہیں کر سکتا۔ تو کایا کیلس صاحبہ جو ہیں، جو میرا خیال ہے کہ فورن افیئرز دیکھتی ہیں یورپین یونین کی، انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیں اب یہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ اس سے آپ مطلب کیا کہتے ہیں، آپ ٹارگٹ کریں گے اسرائیل کے شہریوں کو اور اسرائیل کی ریاست کو نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب روس کی بات آئی تھی تو ایسی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی تھی، لیکن جو مختلف ممالک ہیں یورپ کے، وہاں پر ایک پروٹیسٹ چل رہی ہے، جیسے کہ سلووینیا نے اعلان کیا ہے کہ سر آپ ہماری بات نہیں مان رہے، اسرائیل کو نہیں یہاں سے ہٹا رہے، تو اس سال جو یورو ویژن ہے وہ ہم دکھائیں گے ہی نہیں اپنی ٹی وی پہ، بلکہ اس کی جگہ وائسز آف پیلسٹائن جو ایک فلسطینیوں پر ڈاکیومنٹری ہے، ہم وہ دکھائیں گے۔ اس وقت آئس لینڈ، نیدرلینڈز، آئرلینڈ، سلووینیا اور اسپین، 5 ممالک نے یورو ویژن کا باقاعدہ بوائیکاٹ اناؤنس کر دیا ہے، اور کوئی تقریباً 1000 سے زائد آرٹسٹ اور کلچرل ورکرز نے بھی کہا ہے کہ اس کا بوائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اب اس سے اسرائیل کو زیادہ فرق پڑے یا نہ پڑے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی میں ایک پول دیکھ رہا تھا امریکہ سے جو اسرائیل کے لیے کافی فکر مند ثابت ہونا چاہیے۔ ایک وقفے کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اور جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اگر امریکہ اسرائیل کی سپورٹ نہ کرے تو اسرائیل کا وجود ہی خطرے میں آ جائے گا۔ تو ایک جو لیٹسٹ پول ہے امریکہ سے، وہ یقیناً اسرائیل کے لیے کافی تشویشناک ثابت ہوگی، جس میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 74% جس کو ہم جین زی کہتے ہیں، یعنی نوجوان، ان کی ہمدردیاں اب اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ فلسطین کے ساتھ ہے۔ اچھا، جیسے کہ آپ زیادہ آپ ہائر ایج گروپ میں جاتے ہیں تو جن کو ہم پیار سے بیبی بومر کہتے ہیں امریکہ میں، وہاں پر یہ اس کا الٹا ہے۔ 74% اسرائیل کے حمایتی ہیں اور بہت کم ہی ہیں جو فلسطین کے حمایتی ہیں۔ لیکن جیسے وقت گزرے گا اور یہ ایک نسل گزر جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ میں گراس روٹس لیول پر کم از کم نوجوانوں کی حد تک اسرائیل کو بالکل اچھا نہیں سمجھا جا رہا۔ بات لیکن دنیا کے نوجوانوں تک محدود نہیں ہے۔ پچھلے روز جو پوپ ہیں لیو، ان سے ایک ہوائی جہاز میں وہ سفر کر رہے تھے، تو ایک رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اس جنگ کے بارے میں آپ کے جو خیالات ہیں، آپ نے کافی ایک سخت سٹانس لیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کے حق میں کیسے ہو سکتا ہوں، کیونکہ میرے جیب میں اس وقت ایک مسلمان بچے کی تصویر ہے۔ جب میں لیبنان آیا تھا تو اس بچے نے میرا استقبال کیا تھا، میں نے اس کی تصویر ایک یادگار کی بطور ایک یادگار اپنے پاس رکھ دیا تھا، اور بعد میں مجھے پتہ لگا کہ اس بچے کو اسرائیلی بمباری میں قتل کر دیا گیا ہے۔ اور اب جہاں تک جب اسرائیلی فوجی نسل کشی سے تنگ آتے ہیں تو وہ اکثر کسی اور ملک میں جا کے ویکیشنز کرتے ہیں، اور لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے ہر کونے میں، نیو یارک ہو، ویتنام ہو، پیرو ہو، یو کے ہو، جہاں بھی لوگوں کو اسرائیلی نظر آتے ہیں تو کچھ یوں ہوتا ہے۔ Baby killers, you murderers. Are you proud of yourself for murdering children? You just kill babies. You just kill babies. Just kill babies. Go on. Child killer? How many children did you kill in the Gaza? Baby killer. Israel does not have the right to exist. You lot are Zionists. You do not belong. Free Palestine, baby. Lárgate de mi país, sionista de mierda. Lárguense, no los queremos acá. Asesinos de bebés, criminales de guerra, baby killers. اس کو کہتے ہیں جینا حرام کرنا، اور ظاہر ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-3.5 سالوں سے کہ غزہ میں اور اب لیبنان میں ان کی کیا رد عمل رہا ہے۔ ساؤتھ امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر بھی بہت سینٹیمنٹس ہیں۔ سینٹرل امریکہ کی یہ فوٹیج ہے میکسیکو کی، جہاں پر کھلے عام اسرائیلی جھنڈے کو جلایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے یہ موروکو ہے۔ موروکو میں ایک نئے اسرائیلی جھنڈے کا انتخاب کیا ہے۔ یہ تصویر آپ کو یاد ہے وسط؟ یہ وہ تصویر ہے جو اٹالین میگزین لیسپریسو کے فرنٹ پیج پر آئی تھی، اور یہ جو اسرائیلی دہشت گرد اتنا بدشکل تھا کہ لوگوں نے، اسرائیلیوں نے کہا کہ یار یہ تو فوٹو شاپ ہے، پھر اس کی پوری ویڈیو سامنے آ گئی تھی کہ سر یہ ایسا نہیں ہے۔ اور اگین جہاں پر بھی ایک، میرا خیال ہے کہ اب یہ دور آ گیا ہے کہ جس طرح ایک زمانے میں کم از کم یورپ کے حد تک نازی جھنڈے کو نفرت اور غصے سے دیکھا جاتا تھا، میرے خیال اب پوری دنیا میں اسرائیلی جھنڈے کو ایسے دیکھا جا رہا ہے۔ اور یہ ہے میکسیکو کے مناظر جہاں پر اس کو نظر آتش کیا ہے۔ اچھا، اب یہ بھی ایک تصور غلط ہے،
اور یقیناً اسرائیل کے حامی یہ تصور دینا چاہ رہے ہیں کہ تمام جو جوئش پاپولیشن ہے دنیا بھر میں وہ اسرائیل کے حق میں ہے. ہو سکتا ہے کہ اکثریت کے لیے یہ بات سچ ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ماضی میں فرنٹ آف دا لائن جو پروٹیسٹ تھیں اس میں جوئش آرگنائزیشنز ہی انوالو تھیں، جوئش وائسز آف پیس امریکہ میں. اور جہاں تک جو ینگ جوئش کمیونٹی ہے اگین یورپ کی یا امریکہ کی، اس میں ایک نئی سوچ پائی جاتی ہے. تو رٹگرز یونیورسٹی میں ایک اسرائیلی فوجی کو دعوت دی گئی کہ جی آپ آئیں، آپ ہمارے اسٹوڈنٹ باڈی سے ملیں، آپ بتائیں کہ آپ کے کیا ایکسپیرینسز رہے ہیں اسرائیل میں. اور وہاں پر ایک یہودی نوجوان داخل ہو گئے اور پھر انہوں نے کیا کہا آپ خود سن لیں. You told me about the Holocaust. You told me never again. This is not never again. Never again means never again for everybody. And if justice is real, then the IDF will go down. You guys will be prosecuted at the Hague. You guys will go down. Justice will prevail. یہ صورتحال ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے وسعت کہ یہ اس ساری باتوں کے باوجود ہے کہ اسرائیل نے کتنے ملینز یا بلینز خرچے ہیں سوشل میڈیا پر اپنی کامنٹری کو فروغ دینے. ہزاروں بچوں کو وزٹ کرایا جاتا ہے اسرائیل کا، اسکالرشپس دی جاتی ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اسرائیل کتنی ترقی کر رہا ہے، سپر پاور بن رہا ہے. انہی میں سے یہ بچے جو ہیں جب انہوں نے کنٹراسٹ میں دیکھا غزہ اور جنوبی لبنان کو، تو زیادہ تر بچوں کے دماغ پلٹے ہیں پیسہ خرچ کرنے کے باوجود. پوری سوشل میڈیا کمپنیز خرید لی ہیں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا. آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.